تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کا آئین ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر شکوہ اس کو اور خدا کا جواب ڈر شکوہ تھا۔ ہمیں حوصلہ دلاتا ہے، ہمیں عزم دلاتا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا ایک سبق دیتا ہے، ایک درس دیتا ہے۔ وہ درس آج ہمیں یہاں سے لے کر جانا ہے، گھر گھر، گاؤں گاؤں، کوچے کوچے اور قریہ قریہ اللہ کے اس پیغام کو جو علامہ اقبال نے ہمیں دیا ہے عام کرنا ہے۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ منفعت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ، دعوے محبت کے بہت ہیں، ایک بات بتاؤ کون ہے تارک آئین رسول مختار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کس نے چھوڑ دیا ہے؟ کون ہے؟ وہ تم ہی تو ہو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ تم مصلحت دیکھتے ہو، وقت کو دیکھتے ہو، حالات کے حساب سے تم کوئی فیصلہ کرتے ہو، شریعت کے مطابق تم عمل کہاں کرتے ہو؟ تم نے شریعت کو اپنے تابع کر لیا ہے۔ تم بتاؤ کہ تم نے اپنے اسلاف کے کارناموں کو کیوں بھلا دیا ہے؟ اسلاف کے طور طریقوں کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ کہ اب تم مردہ ہو چکے ہو، تم بے حس ہو چکے ہو، تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو امانت سپرد کی ہے، پیغام دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پیغام رکھتے ہوئے تمہارے اندر اس پیغام کے بارے میں کچھ غور و فکر کرنے کا، کچھ سوچنے کا جذبہ موجود نہیں ہے، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اے مسلمانوں بتاؤ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علامہ اقبال نے جنگ کے میدان میں نماز کا ذکر کیا، جواب دیتے ہیں اس شعر کے اندر کہ جا کے مساجد میں سفارہ جو ہوتے ہیں تو غریب، کہہ رہے مسجد میں اگر صف کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ایک صف میں کھڑے ہو کے، تو وہ کون ہے؟ وہ تمہارا غریب طبقہ ہے۔ زحمت روزہ جو گوارا کرتے ہیں تو غریب، اور رمضان کے مہینے میں روزے کی زحمت کون گوارا کرتا ہے؟ روزے کی تکلیف کون اٹھاتا ہے؟ وہ غریب ہیں۔ اور امیروں کا حال یہ ہے کہ عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ دولت کے نشے میں چور ہیں۔ اور اسی شعر میں یہ بھی کہا ہے کہ دیکھو اے مالدارو، تمہارے جو عیبوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے وہ پردہ ڈالنے والا غریب طبقہ ہے، اور جو تم مالدار لوگ ہو تم ہماری عبادت سے، ہماری بندگی سے غافل ہو۔ اور اگر عزت اور وقار اگر اس دنیا میں باقی ہے تو صرف غریبوں کی وجہ سے باقی ہے، باقی جہاں تک عمرہ کا اور مالداروں کا تعلق ہے وہ اپنے دولت کے نشے میں بالکل مست اور چور ہیں۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، اے اللہ ہم مسلمانوں کا صرف ایک ہی کام تیرے نام کو، تیرے دین کو غالب کرنا۔ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، صبح بھی شام بھی دن میں بھی رات میں بھی صرف تیرے پیغام کو عام کرنا، تیرے میسج کو تیرے بندوں تک پہنچانا تھا۔
میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ اے اللہ، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ریگستانوں میں، ہر جگہ جا کر ہم نے تیرے پیغام کو عام کیا، اور اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم کبھی ناکام نہ ہوئے۔ اور آگے اس شعر کے اندر، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے کہ یہ بحر اٹلانٹک فتح کرتے ہوئے جب سمندر کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے جوش میں، فتح کے جذبے میں اور جوش میں اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر ڈال دیا اور افسوس کا اظہار کیا کہ اے اللہ، اگر اس کے بعد بھی تیری زمین ہوتی، اے اللہ اگر اس کے بعد بھی تیری زمین ہوتی تو میں اس کو بھی فتح کرتا ہوا آگے نکل جاتا، لیکن افسوس کہ اس کے بعد زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا، اب صرف پانی ہی پانی ہے۔ تو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قصے کو علامہ اقبال نے بیان کیا ہے کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یہاں سے جو قوم کے واعظ ہیں، جو خطیب ہیں، جو مقرر ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ کہتے ہیں کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، کہ جو واعظ قوم ہیں، قوم کے جو واعظ و خطیب ہیں، ان کے درمیان وہ جوش، وہ جذبہ اور اپنی بات پر یہ اعتماد اور یقین، وہ بات اب نہیں رہی۔ حالانکہ یہ وہی واعظ قوم ہیں، ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے تھے اس سے دلوں میں آگ لگ جایا کرتی تھی۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ بے شک اذانیں آج بھی ہوتی ہیں، اذانیں آج بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ رسمی اذان ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اذان اب کہاں رہی؟ فلسفہ بگارنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن اس فلسفے کو دین کے لیے صحیح طور پر استعمال کرنے والا وہ غزالی جیسا آدمی کہاں رہا؟ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے۔ مسجدیں رو رہی ہیں، مسجدیں رو رہی ہیں کہ ان مسجدوں کے اندر آج نماز پڑھنے والے نہ رہے۔ کیسے نماز پڑھنے والے؟ یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی پکے سچے مسلمان جو صحیح اسلامی اوصاف کے مالک تھے، اسلامی خوبیوں کے مالک تھے، آج مسجدوں میں وہ نمازی نظر نہیں آتے۔ صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انساں کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ اے اللہ، زمین کے اوپر، دھرتی کے اوپر تیرے علاوہ ہر چیز کی پرستش ہوتی تھی، صرف تجھ کو ہی نہیں پوجا جا رہا تھا اور اس کے علاوہ سب چیز کی پوجا ہو رہی تھی۔ باطل اپنا سر اٹھائے ہوئے شان و شوکت کے ساتھ تھا، تو اس دھرتی کے اوپر سے باطل کا سر ہم نے کچلا ہے، صفحہ دہر سے باطل کو ہٹانے والے ہم ہیں، اور انسانوں کی غلامی سے چھڑانے والے ہم ہیں۔ اور اے اللہ، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسانے والے اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگانے والے ہم مسلمان ہیں، پھر بھی آپ کو یہ گلہ ہے اے اللہ ہم سے کہ ہم وفادار نہیں۔ اے اللہ، اگر ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں ہے۔ تو نے ہمارا کب خیال کیا ہے؟ تو نے کب ہماری ہمت افزائی کی ہے؟ زہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔
شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ یعنی دنیا میں ایک ہنگامہ ہے، ایک شور ہے کہ مسلمان ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوچھتا ہوں کہ اس دھرتی کے اوپر مسلمان آج کہاں ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تمہاری جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ تو کرسچنوں جیسی ہے، عیسائیوں جیسی ہے، اور تم جو جس تہذیب کو اپنائے ہوئے ہو وہ تو غیر مسلموں کی تہذیب ہے، وہ ہندوؤں کی تہذیب ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تم کیسے مسلمان ہو کہ یہود بہت ساری تحریفات کے باوجود، بہت ساری برائیوں کے باوجود تم سے اچھے ہیں؟ یہودی شرما جائے تم کو دیکھ کر۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔ اے مسلمانوں، تم میں سید بھی ہے، مرزا بھی ہے، خان بھی ہے، پٹھان بھی ہے، صدیقی بھی ہے، عثمانی بھی ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ تم سب کچھ ہو، لیکن صحیح بتاؤ کیا تم پکے سچے مسلمان بھی ہو؟ امتیں اور بھی ہیں ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں مست مئے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہیں تو ان بیچارے مسلمانوں پر۔ اے اللہ، اس دھرتی کے اوپر بہت ساری قومیں بستی ہیں، امتیں اور بھی ہیں ان میں گنہگار بھی ہیں، بہت ساری قومیں ہیں ان میں گنہگار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، بہت ساری قومیں سست ہیں، تجھ سے بے خبر ہیں، اور بہت ساری قومیں چست و چالاک ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، بہت ساری قومیں ان میں ایسی ہیں جو تیرا نام سننا پسند نہیں کرتی۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اے اللہ، حال تو ہے یہ ہے کہ ساری رحمتیں تو نے غیروں کو دے رکھی ہیں، غیر مسلموں کو دے رکھی ہیں، اور جب کبھی غصہ اترتا ہے، جب کبھی برق گرتی ہے، بجلی گرتی ہے، تو ہم فرما برداروں پر، ہم ماننے والوں پر گرتی ہے، نہ کہ ان لوگوں پر جو نافرمان ہیں۔ دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل تھا اس کا قوی لو سے مراعات سے پاک، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک، می گدازی نمی کیفیت صحبایش بود، می گدازی نمی کیفیت صحبایش بود، یعنی از خیش بود صورت مینایش بود۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، کہ اے مسلمان قوم، تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم نے سچائی کو اپنایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور تم نے عدل کو، انصاف کو اپنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور حیا کا دامن پکڑے رکھا اسی طریقے سے جس طریقے سے حضرت عثمان نے، تمہارے اندر بہادری اور شجاعت تو ویسے ہی ہے جس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حیدر کرار ہیں، جو شیر خدا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے،
ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے خودی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے۔ اے اللہ، انسانوں کی بات چھوڑیے، اب صنم خانوں میں جہاں بت رہتے ہیں اب وہ بھی بولنے لگے ہیں۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، کہ مسلمان اب تو چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے۔ اب وہ خوش بھی ہو رہے ہیں کہ جو کعبے کی نگہبانی کرنے والے تھے وہ تو چلے گئے، وہ رخصت ہو گئے۔ منزل دہر سے اونٹوں کے خودی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ کہ جو اونٹوں کی خودی خانی کرنے والے تھے، جو اونٹوں کو تیز بھگانے والے لوگ تھے یعنی مسلمان، وہ رخصت ہو گئے اور اپنے ساتھ ساتھ قرآن بھی لے کر چلے گئے۔ اب قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ اے اللہ، کفر ہنس رہا ہے، کافر لوگ ہنس رہے ہیں ہم لوگوں کے اوپر، آپ کو کچھ احساس بھی ہے یا نہیں؟ اے اللہ، ہماری فکر چھوڑیے کہ ہم مسلمانوں کا کیا ہوگا، آپ کو اپنی توحید کا کچھ پاس ہے یا نہیں، آپ کو کچھ فکر بھی ہے یا نہیں کہ توحید بچ نہیں پائے گی۔ خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کا آئین ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا۔ ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا، اور باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ اے مسلمانوں، تمہاری حالت تو یہ تھی کہ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، کہ ہر مسلمان کی یہ حالت تھی کہ باطل اس سے تھراتا تھا اور کانپتا رہتا تھا اور لرزتا رہتا تھا۔ ہر مسلمان بیٹھ کر کھانے کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمیشہ سرگرم عمل رہے، ہمیشہ وہ میدان کارزار میں رہے۔ تم کو دوسروں کا سہارا چاہیے۔ پہلے جو تمہارے اسلاف تھے، تمہارے آباء و اجداد تھے، ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو اپنے قوت بازو پر بھروسہ تھا۔ تم کو موت کے نام سے موت آتی ہے، ان کو موت کا ڈر نہیں تھا، ان کو صرف ایک اللہ کا ڈر تھا۔ تم کہتے ہو کہ ہم کو وہی درجہ ملنا چاہیے، وہی رتبہ ملنا چاہیے۔ تم سوچو، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ آخر بتاؤ، اگر تمہارے اندر وہ صفات نہ ہوں، وہ خوبیاں نہ ہوں جن خوبیوں کی وجہ سے تمہارے اگلے، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ دادا اتنے بڑے مقام پر پہنچے، اگر وہ خوبیاں تمہارے اندر نہیں ہیں، پھر تم کیوں شکوہ کرتے ہو مجھ سے؟ کیوں کہتے ہو کہ مجھ کو وہی رتبہ ملنا چاہیے، وہی درجہ ملنا چاہیے؟ پہلے اپنے اندر وہی خوبیاں پیدا کرو، وہ صفات پیدا کرو جو تمہارے آباء و اجداد کے اندر موجود تھیں۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ اے اللہ، یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور۔ اے اللہ، یہ شکایت نہیں کہ جو بے سلیقہ لوگ ہیں، جنہیں محفل میں بات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں معلوم ہے، جیسے بنیے، جیسے مہاجن، اے اللہ ان کے پاس تو دولت کی بھرمار ہے، عیش و عشرت کے سارے سامان موجود ہیں،
یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اے اللہ، غضب تو یہ ہے کہ جو کافر ہیں، جو بے سلیقہ ہیں، جو بد تہذیب لوگ ہیں، جن کو بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، ڈھنگ نہیں معلوم، سلیقہ نہیں معلوم، ان کو تو اے اللہ تو نے چھپر پھاڑ کے دیا ہے، دولت کی بھرمار ہے، اور اس مسلمان کو صرف حور کے وعدے پر زندہ رکھا ہے کہ جنت ملے گی، جنت میں حوریں ملیں گی۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ اے اللہ، اب ہمارے اوپر وہ تیری نوازشیں نہیں ہیں، وہ عنایتیں نہیں ہیں، وہ مہربانیاں نہیں ہیں، آخر کیا بات ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ کیا کہا؟ بہر مسلمہ ہے فقط وعدہ حور؟ کیا کہا؟ بہر مسلمہ ہے فقط وعدہ حور؟ شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ کیا کہا؟ بہر مسلمہ ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کیا کہا؟ بہر مسلمہ ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ کہ دیکھو، اگر ہم نے پہلے کے مسلمانوں کو بہت کچھ دیا، بہت کچھ نوازا، کیوں؟ کہ انہوں نے اسلامی طریقے کو اپنایا۔ عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میں انصاف کرنے والا ہوں۔ عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ جب مسلمانوں نے اسلام کا طریقہ اپنایا تو ہم نے ان کو عزت و سربلندی دی، حکومت دی، دولت دی، سلطنت دیا۔ اور تم جانتے ہو کہ میں انصاف کرنے والا ہوں، میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ تو جب ایک کافر نے وہی طریقہ اپنایا جو مسلمانوں نے اپنایا تو ہم نے ان کو عزت دے دی، ہم نے ان کو سلطنت دے دی، ہم نے ان کو دنیا کی دولتیں دے دی۔ مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ لیکن افسوس اے مسلمانوں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، جلوے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تم اپنی ہتھیلیوں پر اپنے سروں کو رکھ کر میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، تو میں کیا کروں؟ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔